السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو معذرت تاخیر پہ، وہ بھی رمضان کا پہلا جمعہ، لیکن اس میں مطلب یہ شاید پہلا جمعہ ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کوئی میری اپنی کوتاہی نہیں تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سحری کے بعد مسلسل واش روم آنا جانا، سحری کے بعد تو خیر اتنا نہیں، پھر یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے سے مسلسل تکلیف رہی۔ ابھی میں تیار ہوا، بالکل الحمدللہ پہنچ رہا تھا، بس پھر رک گیا، پھر واپس گیا، پھر تیاری کی، پھر وضو کیا، پھر میں بڑی مشکل سے آیا۔ تو بس باقی بارش کوئی وجہ نہیں میری تاخیر کی، میری اپنی بیماری تھوڑی سی وجہ بن گئی عارضی طور پر۔ اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے اور رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے۔ کیا اوپر؟ اچھا بتا دیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ یہ روزے کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی روزے تھے۔ البتہ روزے کی نوعیت، اس کی شرائط، اس کے طریقہ کار میں بہت اختلاف ہو سکتا اور ہے بھی، جس طرح ایک بہت بڑا فرق ہمارے اور گزشتہ امتوں کے روزے میں یہ ہے، گزشتہ امتوں میں سحری نہیں تھی، ایک دفعہ سو گئے روزہ شروع ہو گیا۔ اس امت میں سحری ہے۔ رعایت سے تو کیا کہتے ہیں ثواب کم ہونا چاہیے، بلکہ رعایت سے ثواب بڑھ گیا۔ اس لیے کون سا روزہ کہتے ہیں جو پتہ نہیں وہ بغیر سحری کے ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے، 8 پیرا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلط بات ہے۔ 8 پیرے کو زیادہ ثواب سمجھنا یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ سحری رخصت بھی مل گئی، رعایت بھی مل گئی، ثواب بھی بڑھ گیا۔ یہ اللہ کے اپنے کام ہے۔ جو چیز جتنی عظمت والی ہوتی ہے، چاہے کسی کو وہ کم لگے لیکن اس کا درجہ بہت ہوتا ہے۔ اب سحری بہت عظمت والی ہے، اس سے ایسا پتہ چلتا ہے، صرف عظمت کو نہ دیکھیں کہ بھائی سحری کی چھوٹ مل گئی ہے، اس کا مطلب جو سحری کرے گا چلے اس کا بھی روزہ، نہیں کرے اس کا ذرا ڈبل روزہ 8 پیرا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہی آپ زندگی کے تمام معاملات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مزدور کھڑے ہو کے ایک پڑھے لکھے بندے کو جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ریاستی امور چلا رہا ہے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ بھائی میری محنت تم سے زیادہ ہے، تم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے اور میں کیا کہتے ہیں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، تو تم سے میرا وقار، تم سے میری مزدوری، تم سے میری اجرت زیادہ ہونی چاہیے، تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے۔ تو یہی تمام معاملات ہیں، بلکہ یہ ہمارے ممبر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جو مول صاحب بعض نصیحت تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو آ جاؤ پھر کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کس طرح کرتے ہو، پھر ہم بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کر دی گئے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی کا حصول ہے۔ وہی تقوی کی پھر آگے برانچیز ہو جاتی ہیں جا کے، لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ یہ سارے تقوی کے مقاصد ہیں۔ بنیادی مقصد تقوی کا لعلکم تتقون، تم میں تقوی کی صفت راسخ ہو جائے۔ تقوی یہ عارضی نہیں ہے، اچانک کسی کو نماز کا شوق ہوا، اس نے نماز پڑھ لی، پھر بھول گیا، چلو جی آج پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں، جس طرح مسجدوں میں پہلے روزے میں فجر کی نماز میں بھی رش ہوتا ہے ماشاءاللہ،
تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ساری مسلمانی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تقویٰ نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے، سمجھ آئی، کہ بندے کو چین نہ آئے اللہ کے حکم پر عمل کیے بغیر۔ ہاں درمیان میں بشری تقاضا غلطی ہو جائے تو یہ بندہ غیر متقی نہیں بنتا۔ اس لیے جو صادق و امین کی تشریح کو مسئلہ کشمیر سمجھتے ہیں نا، وہ غلط ہے۔ صادق و امین کا مطلب یہ ہے کہ عمومی زندگی کے اندر بندہ صادق و امین رہے، اس کی عمومی زندگی صداقت و امانت کے مطابق ہو، درمیان میں بشری تقاضے کے مطابق کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو یہ چیز اس کو صداقت و امانت سے نکالتی نہیں۔ بالکل اسی طرح کوئی بندہ غلطی سے نماز پڑھ لے ایک آدھ اور زندگی بھر بے نمازی رہے تو وہ غلطی سے اس کا نماز پڑھنا اچانک شوق سے آ جانا، یہ چیز اس کو متقی نہیں بناتی۔ بندہ عمر بھر بے ایمان رہے، جھوٹا رہے، ایک نمبر کا خائن رہے اور ایک دفعہ اس نے صداقت دکھائی، امانت دکھائی تو وہ صادق و امین نہیں بنتا۔ تو یہ عمومی کیفیت، ایک مستقل کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کو اگر آپ اسی پہ صادق و امین کو بھی پرکھ لیں تو باقی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ چونکہ وہ لبرلز ہوتے ہیں، سیکولرز ہوتے ہیں، وہ صادق و امین کے بات کو تھوڑا سا نا وہ مسئلہ کشمیر بنا لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں ڈالتے جو وہ نہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو صداقت دکھانے کا حکم اللہ کا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب بندہ صادق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امانت دکھانے کا حکم اللہ کا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب بندہ امین ہو سکتا ہے۔ احمقوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ صرف دین سے دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں جی بندہ کون صادق و امین ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اللہ پر اعتراض لازم آتا ہے کہ ایک بندہ صادق ہو ہی نہیں سکتا، امین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں صادق بنو اور امین بنو۔ اللہ کہتے ہیں متقی بنو، بندہ کہتا ہے متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ لعلکم تتقون، تقویٰ نفس کی مستقل کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ بندہ اپنی عمومی زندگی کے اندر تقویٰ کے اوپر رہے، اللہ کی پسند مرضیات کو دیکھے، اللہ کی نامرضیات کو دیکھے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ بشری تقاضے کے مطابق درمیان میں کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹ کے واپس آ جائے، ندامت کے آنسو بہائے، استغفار کرے، اپنے گناہ پہ لاجک دینی شروع نہ کر دے شیطان کی طرح، انا خیر منہ، میں نے تو سجدہ آدم اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے برتر ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تقویٰ نفس کی مستقل قسم کیفیت کا نام ہے، درمیان میں غلطی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا مطلب یہ کہ وہ متقی سے نکلتا نہیں۔ پھر تقویٰ کے اپنے مراتب ہیں، لعلکم تتقون۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان یہ اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ وہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابی بن کعب ذرا تقویٰ کو ڈیفائن تو کرو۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المؤمنین کبھی آپ کو دشوار گزار کانٹے بھرے راستوں سے گزر ہوا ہے؟ کہا کئی دفعہ ہوا ہے۔ کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کپڑے سنبھال کے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کپڑے کانٹے وانٹے نہ چبھیں، اپنے آپ کو بچا کے نکلتا ہوں۔ کہا بس دنیا کی گزربگام سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر نکلنے کا نام تقویٰ ہے۔ آپ نکلتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اد کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی سے کوئی کانٹا چبھ بھی جاتا ہے تو وہ تقویٰ کی بات سے باہر نہیں۔ اور سب سے بڑا تقویٰ عن الشرک والکفر، بندہ کفر اور شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ نے جن احکامات کا حکم دیا ان کا انکار نہ کرے ورنہ کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، عمر بھر شراب پیے، نماز کے قریب نہ آئے، وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے صدق دل سے۔ لیکن عمر بھر بندے نے شراب نہیں پی، لیکن ایک دفعہ کہہ دیتا ہے کہ کس نے کہا ہے شراب حرام ہے، شراب تو حلال ہے، وہ کافر ہو گیا۔ 5 نہیں 7 وقت کا نمازی ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، چاش بھی پڑھتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو، حاجی نہیں وہ ایک ڈنڈا لگ جاتا ہے الحاج، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کئی حج کرے تو اس کو الحاج کہتے ہیں، عجیب بات ہے۔
اتنے وہ الحاج 70-65 اس نے حج کیے ہوں، لیکن ایک دفعہ کہہ دے شراب حلال ہے، کافر ہو جاتا۔ تو سب سے بڑا تقوی کفر سے بچنا اور شرک سے بچنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تقدیر بگاڑنا سنوارنا اللہ کا کام ہے، یہ تقدیر اللہ نے اپنے علاوہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دی۔ اب اگر یہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میری تقدیر کا مالک وہ ہے جس کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے، وہ نکل گئے اسلام سے۔ تقدیر کا مالک اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، تخت سلطنت پہ بٹھانے والا اللہ، تخت دار پہ چڑھانے والا اللہ، سولی سے بچانے والا اللہ، آباد کو برباد کرنے والا بھی اللہ، برباد کو آباد کرنے والا بھی اللہ، قسمت کو کیا کہتے ہیں کھوٹا کرنے والا بھی اللہ، اور کھڑا کرنے والا بھی اللہ، بیٹے دینے والا بھی اللہ، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، دونوں دینے والا بھی اللہ، دونوں نہ دینے والا بھی اللہ، دینے پہ آ جائے فقیر کو درجن درجن بیٹے دے وہ اللہ، نہ دینے پہ آئے نبیوں کو بھی بڑھاپے تک ترسا کے رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے وہ اللہ۔ یہ ہے تقوی عن الشرک، یہ ہے توحید۔ اور اللہ نے اپنے سب سے منتخب ہستیوں کو، نمائندوں کو ان آزمائش میں ڈال کے اپنے پورے بندوں کو بتا دیا طاقت ساورنٹی میرے ہاتھ میں ہے، ساورن پاور صرف میں ہوں۔ زکریا علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، بیٹا نہیں۔ ذرا سورہ مریم تو پڑھے نا، سورہ آل عمران تو پڑھے نا۔ پورا قرآن ایمانیات کو فوکس کرتا ہے۔ یہ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے، یہاں میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں، متفق علیہ ترجمے موجود ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے سائن موجود ہے کہ یہ اتفاقی ترجمہ ہے۔ بس آپ اس ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں، ذہن صاف ہو جائے گا۔ یہ جو شیطان ڈالتا ہے نا کس مولوی کی بات مانیں، تو بھائی پھر ہم کس وکیل کی بات مانیں، پھر ہم کس ڈاکٹر کی بات مانیں؟ ڈاکٹروں میں تو یہاں تک اختلاف ہوتا ہے کہ سرجری ہونی چاہیے یا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، ڈیوائیڈڈ اوپینینز آتی ہیں، کہا سرجری ہوگی ایکسپائر ہو جائے گا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں، دوسرا میڈیکل بورڈ کہتا ہے سرجری نہیں ہوگی تو ایکسپائر ہوگا۔ کسی ایک کی مان کے سرجری کروانی پڑتی ہے۔ میرے قریبی عزیزوں میں خود ایسا ہوا، ملک کے مشہور ترین ڈاکٹر نے کہا سرجری ہوگی تو ایکسپائر ہو جائیں گے، دوسرے نے کہا نہیں سرجری کرنی پڑے گی، سرجری ہوئی فوت ہو گئی۔ تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ صرف ایک یہ یتیم دین ہے جہاں عقل استعمال نہیں کرنی، جہاں خود مطالعہ نہیں کرنا، جہاں خود سٹڈی نہیں کرنی۔ ذالک الکتاب، یہ امت کتنی امیر ترین دولت مند ہے، دنیا کی آخری کتاب، کائنات کی آخری صداقت من وعن اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرصے پہلے کی بات ہے، کالج میں میرے سینئر تھے، پی ایچ ڈی انہوں نے انگلینڈ سے کی تھی، تو کہنے کہ میں انگلینڈ میں تھا تو ایک پادری کیا کہتے ہیں پریچ کرنے آئے میرے پاس، اور ان کا تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ ٹائم لیتے ہیں، کہ تو میرے پاس آیا ٹائم لینے کے لیے کہ میں نے آپ سے کرسچینٹی پہ بات کرنی ہے۔ تو میں نے اسے ٹائم دے دیا، اور جب وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا کہ آپ میرے ساتھ کس مطلب کتاب کی روشنی میں بات کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں انجیل کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ انجیل کی روشنی میں بات کریں، میں نے تو آپ سے بات کرنی قرآن کی روشنی میں، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ہے، اس کے شد مد زیر زبر میں کوئی فرق نہیں، تو براہ کرم انجیل کا وہ نسخہ لے کے آئیے گا جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، سب سے معتبر ہو، ایک ہی ہو۔ کہتا ہے وہ پادری صاحب مڑ کے نہیں آئے میرے پاس۔ یہ ایک ہی وقت میں سب سے خوش نصیب امت ہے اور بد نصیب بھی ہے۔ خوش نصیب ہدایت کا سرچشمہ اس کے پاس محفوظ ہے، بد نصیب اس سرچشمے سے اس کا تعلق نہیں۔ تو تقوی عن الشرک، شرک سے تقوی بچنا ہے، اللہ اکبر، شرک سے بچنا ہے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، اور رسول کی رسالت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور آخرت کے متعلق بالکل پکا ٹھکا عقیدہ رکھیں۔
کہ ایک دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، عادل کو اس کی عدل کی جزا ملے گی، کیونکہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہی ہوگا جب دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ کوئی ایک بندہ بےایمانی کر کے چلا جاتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، اس کی بےایمانی نسلوں تک کو خراب کرتی ہے، اس کا حساب ہونا چاہیے۔ اور ایک بندہ نیکی کے کام کر کے چلا جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نیکی نسلوں کو سنوار دیتی ہے، اس کو جزا ملنی چاہیے۔ اسی کے لیے تو قیامت سے، آخرت سے، یہ ہے تقوی۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میرا محاسبہ ہونا ہے، میری گرفت ہونی ہے، مجھے بدلہ دیا جائے گا، مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، مالک یوم الدین، تو تقوی آیا۔ تو تقوی عن الکفر، تقوی عن الشرک، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بندہ کفر و شرک سے بچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس سے آگے کا درجہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کا درجہ تقوی عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کوشش کریں آسان تر گناہ سے آغاز کریں اور مشکل گناہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ آسان تر گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر عادت پڑ جائے گی۔ پھر گناہ کبائر کے بعد گناہ صغائر، تقوی عن الصغائر، صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ پھر تقوی عن الشبہات، ایسی مشتبہ چیزوں سے بچنا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے بچنا۔ اور پھر تقوی کی بہت بڑی قسم اپنی روزی کے معاملے میں مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھنا، اسباب میں جان اللہ کے حکم سے سمجھنا۔ اسباب میں کوئی جان نہیں، اسباب میں جان ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ تقوی کے 20 ہوئے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر 5 منٹ بات کر لیتا ہوں۔ تو لعلکم تتقون، تقوی عن الکفر، تقوی عن الشرک، تقوی عن الکبائر، تقوی عن الصغائر، تقوی عن الشبہات، یہ ہے لعلکم تتقون۔ اور رمضان کا مقصد یہی ہے کہ روزے سے تقوی بیدار ہو جائے۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری سے رکنے کا نام، یہ تقوی۔ اور یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا بندے کا پیٹ ہے یا اس کی شرمگاہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو مجھے اپنے کیا کہتے ہیں منہ کی ضمانت دیتا ہے، زبان کی غلط استعمال نہیں ہوگی، معدے کی ضمانت دیتا ہے غلط اس کے اندر چیز نہیں جائے گی، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ حلال چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ حرام چیزوں سے رکنا روزے کے بعد آ رہا ہے ترتیب میں، یہاں تک کہ سود کی حرمت بھی سورہ بقرہ کے آخر میں آ رہی ہے، لیکن رمضان میں حلال چیزوں سے رکنا پہلے آ رہا ہے۔ اور رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تربیت میں حلال چیزوں سے روک کر حرام چیزوں سے رکنے کی تربیت دینے ہیں بندے کو۔ اور جو بندہ اللہ کے حکم سے رمضان میں مخصوص وقت کے اندر حلال چیزوں سے رکے گا، وہ اللہ کے حکم سے حرام چیزوں سے بطریق اولا رکے گا۔ رمضان حلال چیزوں سے رکنے کا نام ہے، حرام چیزوں سے رکنا یہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے بھائی، یہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے بچوں کا بھی روزہ ہے، اگرچہ وہ مکلف نہیں ہے، لیگل اوبلیگیشن ان کی لی نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری ہم میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اگر میرے اور آپ کے ہاتھوں کی حرام کمائی ان کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ کیا گل کھلائے گی؟ وہ وہی گل کھلائے گی جو آج کل گل کھلا رہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ ہے بات۔ کس پہ ہو رہی تھی؟ یہ آخری جو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا